مسئلہ نمبر 25، مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھنا؟ مسافر کیا کرے؟ مسافر کون؟ اس گلی سے دوسری گلی میں جانے والا؟ مسافر اس کو کہتے ہیں جو واقعی سفر پہ جائے، اور اس میں فرق ہے، علماء میں اختلاف کافی ہے اس مسئلے میں، لیکن ہمارے نزدیک راجح قول جو ابن عباس اور ابن عمر سے ملتا ہے، اور شیخ بن باز بھی جس کے قائل ہیں اور کئی علماء، وہ یہ کہ 48 میل سے کم میں سفر نہیں، 48 میل سے کم میں سفر نہیں۔ بعض علماء کے اور بھی اقوال ہیں کہ جس کو سفر سمجھا جائے اس کو سفر کہتے ہیں، یا بعض علماء نے اس سے کم بھی 1 میل بھی بتایا، یا 3 فرسخ یا 3 امیال، جو بھی علماء نے مختلف اقوال اس میں کہے ہیں، 9 فرسخ یا 3 فرسخ۔ تو راجح قول زیادہ مضبوط بات ہم کو جو لگتی ہے، جس میں تعین بالتیقن ہے، وہ 48 میل ہے، کنفرمڈ، جس کے اندر مقدار بتائی گئی کہ اتنے سے کم میں سفر، یعنی اتنا جو ہے یہی سفر ہے، تو وہ 48 میل ہم کو ملتا ہے۔ آج کل کے حساب سے میں سمجھتا ہوں 80 کلومیٹرز اس میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو کوئی آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی وہ دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیمار کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ روزے چھوڑے، اور اسی طرح سے مسافر کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ روزے سفر میں نہ رکھے۔ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں، یعنی رمضان کے علاوہ، اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ جب قضا ہے کا مطلب یہاں چھوڑ سکتے ہیں، تبھی تو معلوم ہوا کہ دوسرے دنوں میں قضا ہے۔ اس سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ کون سے سفر میں؟ جو بہت تکلیف والا ہو، یا پھر راحت والے میں بھی۔ اگر مان لیجئے ایک آدمی سفر میں جاتا ہے، اے سی میں ہے، اور ایک دم آسان سفر ہے، اور خدمت والے پاؤں اور سر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کچھ آسانی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو کیا اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سفر کی کوئی کنڈیشن بتائی کہ جو کوئی مشکل سفر میں ہو، ایسا کہا اللہ نے؟ بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ سفر۔ تو سفر کون سا، آسان کہ مشکل؟ جب اللہ نے قید نہیں لگائی تو ہم قید لگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ نے جب ہر سفر کہا تو آسان مشکل جیسا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جب سفر کو مطلق رکھا، ہم مقید اس کو کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو آسان سفر بھی ہو تو آدمی اس میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر رکھ لے تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سفر میں بھی آدمی روزہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے کہا اگلے دنوں میں، تو مطلب اب رمضان میں نہیں رکھ سکتا سفر میں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے، لازم نہیں کہ سب مسافر روزہ چھوڑے ہی، ایسا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، اور چاہے تو رمضان میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ حمزہ ابن عمرو الاسلمی کہتے ہیں انہ قال یا رسول اللہ اجد بی قوۃ علی الصیام فی السفر، کہا کہ اللہ کے رسول، سفر میں اپنے اندر روزوں کی قوت پاتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، میں سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فہل علی جناح، سوال کیا پوچھا؟ اگر میں سفر میں روزہ رکھ لوں تو کیا میرے اوپر کچھ گناہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ اس نے دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا ہے جو سفر میں ہو، تو بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، دوسرے دنوں میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ایسے ہی کہا ہے۔ لیکن انہوں نے اسی لیے پوچھا کہ اگر میں سفر میں روزہ رکھوں تو میرے پر کوئی گناہ ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رخصت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رخصت، چھوٹ ہے۔ اس سے دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، یہ بطور امر ہے یا بطور رخصت ہے، ہم کو سنت سے معلوم ہوگا۔ اس لیے جو لوگ صرف قرآن پر بھروسہ کر لیں، قرآن ہی کو پکڑ کے چلیں اور حدیثوں کو نہ چھوئیں، تو ایسے لوگ قرآن کو صحیح طور سے سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ بہت سارے احکام قرآن کے ایسے ہیں جن کی وضاحت اگر حدیث میں ہم نہ دیکھیں تو ان احکام کو غلط طور پر سمجھیں گے۔
جیسا کہ یہ بھی آیت ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو آدمی مریض ہو یا مسافر ہو دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اس سے معلوم ہوگا یہ تو اللہ کا حکم ہے، مطلب مسافر کو سفر میں روزہ نہیں رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے۔ تو یہ حکم ہے یا چھوٹ ہے، کون بتائے گا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہی رخصت من اللہ، سفر میں روزہ چھوڑنا اللہ کی طرف سے کیا ہے، رخصت ہے، چھوٹ ہے۔ فمن اخذ بها فحسن، جو آدمی اس چھوٹ کو لے لے، روزہ چھوڑنا سفر میں اس آسانی کو لے لیں، اچھی بات ہے۔ ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ، اور جو پسند کرے روزہ رکھنا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کی اس چھوٹ کو قبول کر لیں اچھی بات ہے، اور جو آدمی روزہ رکھ لیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ روزہ سفر میں رکھ بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے، روزہ رکھیں یا چھوڑیں؟ اچھا، بخاری اور مسلم کی حدیث تھی۔ آگے ہم کو ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی حالت پر ہے کہ اس کے لیے کیا افضل ہے، انسان کی اپنی حالت پر ہے۔ جیسے بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، تم چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو چھوڑ دو۔ تو اس پہ انسان کی چاہت پہ بات رکھی گئی ہے۔ لیکن ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای ذالک ایسر علیک فافعل، تیرے لیے جس میں آسانی ہو وہ کر، تیرے لیے جس میں آسانی ہو وہ کر۔ تو اگر آدمی کے لیے آسانی روزہ رکھنے میں ہے روزہ رکھنا بہتر ہے، اگر آدمی کے لیے آسانی روزہ چھوڑنے میں ہے روزہ چھوڑنا افضل ہے۔ کب؟ پورا مہینہ نہیں، سفر میں۔ کوئی حابی جاگا ہے تو بولے گا ماشاءاللہ ایک نیا مسئلہ معلوم پڑا۔ یہ کب ہے؟ سفر میں۔ مثلا کچھ لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سفر میں روزہ رکھ لیا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے، آسانی سے روزہ ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ دنوں میں روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو رمضان کے علاوہ ان کے روزے رہ جاتے ہیں یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جاتا ہے۔ تو ایسا آدمی اگر کوئی ہے جس سے آسانی سے سفر میں روزہ ہو جاتا ہے لیکن دوسرے دنوں میں نہیں ہو پاتا ہے، اس کے لیے بہتر کیا ہے، وہ رکھ لے۔ اور جو آدمی ایسا ہے کہ باقی دنوں میں ادا کر سکتا ہے لیکن سفر میں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو آسانی کس میں ہے، باقی دنوں میں ہے، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں روزہ رکھ لے۔ تو آدمی کی آسانی اس میں اصل طے کرنے والا ایلیمنٹ ہے، اصل مدار آسانی پر ہے، تیسیر کہ روزہ ادا بھی ہو جائے آسانی سے۔ تو جس کے لیے جو آسانی ہے ویسا وہ کرے۔ اس کو تمام نے اپنی کتاب الفوائد میں ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔